بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے دو تین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، امپورٹنٹ ہیں. پہلے ذرا خبریں سن لیجئے، اس کے بعد پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ یہ ہفتہ بھی اگلے دو تین دن بھی کافی اہم ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت ہو گئی خارج. اور الزام ذرا سن لیں. پہلے الزام یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاج ہوا، احتجاجی مظاہرہ ہوا، نہ فائرنگ ہوئی نہ کوئی بندہ مرا، اور لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ اس پہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، لیکن مقدمہ درج ہوا انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت، اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی رگڑا لگا دیا گیا، ان کا بھی نام اس میں درج کر دیا گیا. عمران خان صاحب موجود بھی نہیں تھے اس وقت، یعنی کہ ملزم اس وقت موجود نہیں تھا، نامزد ملزم، لیکن ان پہ بھی انسداد دہشت گردی کا مقدمہ، اور مقدمہ بھی چل رہا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد میں، اور وہاں پہ اپیئر ہونا تھا. اور یہ میڈیکل گراؤنڈز پہ وہ استثناء مانگ رہے تھے، لیکن ان کو نہیں دیا گیا، ضمانت ہو گئی خارج. اس کے بعد جلدی تیاری کی گئی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کو اندازہ تھا اس بات کا کہ درخواست ضمانت خارج ہو جائے گی، اور اسی لیے فوری طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن بغیر کوئی وقت ضائع کیے اسلام آباد میں درخواست ضمانت خارج ہوتی ہے. لاہور میں فوری 1 گھنٹے کے اندر درخواست دائر کر دی جاتی ہے حفاظتی ضمانت کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں کچھ ایکسرسائز کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کرنے جاتے تو مزاحمت کتنی ہوگی اور کتنی جلدی گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ ابھی تک سوچا ہی جا رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چلا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے اس کو جب ٹیک اپ کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ملزم کو لے کر آئیں، اور ملزم اگر آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا. عمران خان صاحب طبی بنیادوں پہ ان کو وہ گھر پہ مقیم ہے، اور ان کے ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ آپ موو نہیں کر سکتے، اور وکلا نے بھی کہا کہ اس کو ہم اتنی جلدی ہم موو نہیں کر سکتے. لیکن ایک اور پلان بھی تھا پیرالل، کیونکہ کانسپریسیز بھی چل رہی ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب نکلیں گے تو کسی اور مقدمے میں ان کو، یا جاتی دفعہ نہیں تو واپسی پہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا. اور چونکہ آئی جی نے ہی لے کے جانا تھا، کیونکہ لے کے جانا تھا تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہوتا، لیکن وہ ایک مقدمے میں ان کی حفاظتی ضمانت ہونی تھی، صرف جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو مقدمہ جس میں ضمانت خارج ہوئی ہے. باقی کتنے مقدمات ان کے خلاف موجود ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. جیسے فواد چودھری صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا، اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب کو اٹھا لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود. تو اس لیے یہ انہوں نے حفظ مقدم کے طور پہ یہ کیا. کوئی پتہ نہیں ہے کہ جاتی دفعہ، کیونکہ پولیس تو پنجاب پولیس ہوگی، نگراں حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، وہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جاتی جب ہم گئے ہیں تو وہ کورٹ کا آرڈر تھا، واپسی پہ کسی اور مقدمے میں تو کورٹ کا آرڈر نہیں ہے. اس لیے اس پہ کافی غور و خوض کیا گیا، اور فواد چودھری صاحب نے پھر ریکویسٹ کی عدالت سے، اور وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی آج صبح 8:15 بجے تک. تو اطلاع یہی ہے کہ فی الوقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ کورٹ میں اپیئر ہو سکیں، لہٰذا آج بھی عدالت سے یہی استدعا کی جائے گی کہ جناب یہ میڈیکل رپورٹ ہے اور یہ ہے بنیاد، اس لیے یہ چیزیں ہیں. اب اس میں ہو سکتا ہے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ درخواست ضمانت واپس لے لی جائے، کیونکہ کل بھی یہ کنسیڈر کیا گیا، آج بھی. لیکن بہرحال ایک اٹیمپٹ انہوں نے کرنی تھی، جو کہ بڑے پرامن طریقے سے ان کا خیال تھا کہ ہو جائے گی. جیسے نکلیں گے زمان پارک سے اور واپسی پہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ سے جب واپس آئیں گے تو تب یہ کارروائی ڈالنی تھی. اس بات کا اطلاع مل گئی ہوگی کہیں نہ کہیں سے عمران خان صاحب اور ان کے وکیل اور ان کی ٹیم کو. بہرحال اب دوسرا اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ ڈیمانڈ رکھی گئی ہیں عمران خان صاحب کے سامنے. اصل میں آپ کو بتا دوں خبر، کچھ ڈیمانڈ رکھی جا رہی ہیں، ان پہ کچھ پریشر ڈالا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ باتیں مان لیں، اور یہ باتیں مان لیں گے تو ہم آپ کو پرسکون کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر لڑائی اوپنلی لڑائی ہوگی. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے الیکشن کی تاریخ دیں، اس کے بعد ہم ساری باتیں بیٹھ کے طے کریں گے. پہلے الیکشن کی تاریخ ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا 2 اسمبلیاں توڑی ہیں، اور دونوں اسمبلیوں میں ابھی تک تاریخ نہیں ملی، اور اس کے ساتھ ہی یہ جڑا ہوا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں. میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا کہ کس طریقے سے ایک دن میں پشاور ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف مقدمہ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، مقدمے ہی مقدمے ہیں، اور یہ پوری کی پوری ایک طویل فہرست ہے. ایک میں بچ گئے تو دوسرے میں، دوسرے سے بچ گئے تو تیسرے میں. کچھ 60 FIR صرف عمران خان کے خلاف درج ہیں، اور باقی ان کی ٹیم کے خلاف بھی بے شمار
کوئی لیڈر ایسا نہیں بچا جس کے خلاف FIR نہ ہو۔ بہرحال اب کیونکہ معاملہ جڑا ہوا ہے الیکشن پہ، عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہاتھ تھولا کریں اور الیکشن کو تھوڑا سا ڈیلے کرنے دیں، اور الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو پھر ہم آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس بات پہ ایگری نہیں ہیں۔ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے کہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آئے، وہ بھی ذرا تھوڑا سا طویل دورانیے کا ہو جائے تو آپ اس پہ بھی ایگری کریں، لیکن اس پہ بھی عمران خان صاحب ایگری نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پولیٹیکلی آپ ایگریمنٹ تو کر لیں، لیکن اعلیٰ عدالتوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ کسی قسم کا کوئی غیر آئینی اقدام کروانے کے موڈ میں نہیں ہے، اور اگر کوئی غیر آئینی اقدام کیا گیا تو اس پہ وہ مہر بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے کندھے دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے یہ بہت لڑائی جو چل رہی ہے اندر خانے، بہت ہی کروشل لڑائی چل رہی ہے۔ اس لیے یہ آنے والے بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے پرسکون ہے، گڈی گڈی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، ایک ہی بندہ رکاوٹ ہے، ایک عمران خان اور دوسری سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اس لیے اب دونوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بھی، اعلیٰ عدالتوں پہ بھی حملے، اور عمران خان صاحب پہ بھی حملے، اور دونوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ابھی یہ چیز ابھی اور آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر آئینی اقدام جو ہے وہ کہ غیر آئینی اقدام، اس کے بعد ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ، طویل دورانیہ کا نگراں سیٹ اپ، اس طرح کی چیزیں، تو ڈرایا جاتا ہے بار بار عمران خان کو گرفتاری سے، تو وہ فی الحال اس موڈ میں نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے غیر ملکی ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا جی جب جیل بھروں تحریک شروع کریں گے تو میں بھی گرفتاری دینے والوں میں شامل ہوں گا۔ ابھی تک چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہے وہ ہے انتخابات کا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے دبایا جا رہا ہے، وہ ذرا سن لیں۔ آپ کو پچھلی ولاگ میں نے مختصر سا بتایا تھا، لیکن اس پہ ذرا تھوڑا سا ان ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طریقے سے وہ بائسڈ ہو چکا ہے، اور اب نون لیگ کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور ان کو مکمل طور پہ انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل آئین کے مطابق ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا ڈاکٹر طارق فضل صاحب گئے تھے، اور ڈاکٹر طارق فضل صاحب جیسے ہی ملاقات کر کے باہر نکلے ہیں تو موڈ تبدیل ہو چکا تھا، اور الیکشن کو چیلنج کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کریں گے جو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اور گورنر صاحب نے بھی یہی بات کر دی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہی بات کر دی، تو دونوں کو آپ ملا لیں، اور ڈاکٹر طارق فضل صاحب باہر آتے ہیں، وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بالکل آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اب دوسری جانب دیکھیں کہ ان کو پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کا مقدمہ تھا، اور اس میں درخواست گزار ہیں جی ایک آفاق احمد صاحب، وہ پیش نہیں ہو رہے، درخواست دے کے وہ روپوش ہیں، غائب ہو گئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے کہ وکیل نے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ اس درخواست کو عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج کریں، کیونکہ ہم آ جاتے ہیں اور وہ جو درخواست گزارا ہے نہ اس کا پتہ نہ اس کے وکیل کا پتہ، تو آپ اس کو خارج کریں۔ تو ممبر جو ہیں ممبر الیکشن کمیشن KP کے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دلائل دیں پھر اس معاملے کو دیکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف کارروائی سے روک چکی ہے، اور ویسے بھی یہ جو درخواست ہے یہ اس کا نہ کوئی مدعی ہے نہ کوئی درخواست گزار ہے، یہ ایک بے نامی سی اپلیکیشن ہے، آپ اس پہ اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو آپ فارغ کریں۔ اچھا یہ ممبر صاحب کہتے ہیں، غور کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی اپلیکیشن آتی نہیں ہے، اور آپ پہلے ہی اپلیکیشن آتی نہیں ہمارے پاس، اور آپ پہلے ہی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، اور آج جا کے آپ حکم امتناع لے لیتے ہیں، اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، تو پہلے ہمیں تو فیصلہ کرنے دیا کریں۔ تو ان کو بھی یہ بھی مسئلہ تھا کہ یہ بار بار اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ وہاں پہ کیوں جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی وجہ ہے کہ اندھے آدمی کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اس وقت موڈ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی موڈ ہے نہیں کہ کسی بھی طریقے سے کرش کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو ممبر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سماعت یہ اپلیکیشن خارج نہیں کی، بلکہ انہوں نے 7 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اب آگے آتے ہیں جو ایک انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا۔ لاہور ہائی کورٹ توہین عدالت کے درخواست پہ نوٹس جاری کر چکی ہے، جسٹس جواد حسن صاحب جواب مانگ چکے ہیں، لیکن اس دوران اب اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں، اور ارادہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں ارادہ نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ان کو خوف، یہ آن دا ریکڈ ساری باتیں، اور پیچھے
کیا خوف ہے؟ خوف یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف دونوں میں جیت جائے گی، اور اس کے بعد اب ان کی دلیل دیکھیں پیچھے، حالانکہ کہتے ہیں جی جب اگلے الیکشن آئیں گے، جنرل الیکشن ہوگا قومی اسمبلی کا اور سندھ اور پنجاب بلوچستان کا، تو اس وقت مرکز میں تو نگراں حکومت ہوگی، لیکن پنجاب میں حکومت ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی۔ تو اس لیے یہ ان کو یہ تو یقین ہے کہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی نے جیتنا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی نے جیتنا ہے، اس بات کا ان کو یقین ہے۔ یہ یقین کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جنرل الیکشن 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد کرواتے ہیں، 4 مہینے بعد کرواتے ہیں اکتوبر میں جا کے، تو اس کے بعد تو پھر مسئلہ وہی رہ جائے گا کہ پنجاب میں ان کی، تو پھر الیکشن وہ پھر آئینی تقاضا کیسے پورا ہوگا نگراں حکومت کا؟ ان سے بندہ پوچھے کہ اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، اس وقت جو الیکشن ہوگا اس میں تو نگراں حکومت تو مرکز میں نہیں ہے، نگراں حکومت تو آپ کی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو رہا ہے، اور پنجاب کی نگراں حکومت بھی آپ کی اور خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت بھی آپ کی، اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی جیت رہی ہے تو پھر اپنا بندوبست کریں۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں تو جیتنا ہے، تو اگر 6 مہینے بعد جب الیکشن ہوگا، 4 مہینے بعد ہوگا، تب پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی دونوں میں، تو اس لیے سپورٹ اس کو ملے گی اور نگراں حکومت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلا سنیں، یہ صرف ان کو اس کا خوف نہیں ہے کہ اس الیکشن میں یہ جیت جائیں، وہ کہتے ہیں 5 سال بعد دوبارہ الیکشن ہوگا، تو پھر یہ 4 مہینے کا گیپ رہے گا، 5 مہینے کا، اور اگلے 5 سال بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی مدت پوری ہو چکی ہوگی 5 سال بعد، تو اس کے الیکشن پہلے ہو جائیں گے، اور پھر بلوچستان، سندھ اور مرکز کے الیکشن پھر بعد میں ہوں گے، تو اس وقت بھی یہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ ان کو خطرہ ہے، یا اندازہ کریں آپ کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے، یقین ہے کہ اس بار بھی الیکشن پی ٹی آئی نے جیتنا ہے، اس سے اگلا الیکشن بھی پی ٹی آئی نے جیتنا ہے، تو اس لیے جی ہم الیکشن نہیں کروا رہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ آپ اور یانانہ ثناءاللہ صاحب اور ملک احمد خان صاحب دونوں اعلیٰ دماغ اکٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں نے یہ بات کی ہے، اور کسی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کر کیا رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی لیے آج کل جو ہے ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو منحرف اراکین کو ڈسکوالیفائی کیا تھا ہائی کورٹ نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ان کے فیصلے کے خلاف یہ آئے تھے 25 روٹے ہوئے تھے پنجاب میں، ان کے خلاف وہ اپیل فائل کی ہوئی تھی، تو وہ اپیل آئی تو انہوں نے کہا جی اب تو الیکشن بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور اپیل بھی ان کی خارج ہوگی۔ اور اسی دوران جسٹس سطر من اللہ صاحب تھے، جسٹس عائشہ ملک ہیں، اور چیف جسٹس عمر عطا بنیال صاحب پہلا نمبر 1 بینچ میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ پنجاب کے الیکشن کا بھی وہاں پہ تذکرہ ہوا، تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا ضرورت ہے مشاورت کرنے کی گورنر سے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کروائے، اور کل کو اگر یہ معاملہ ہوتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے، تو صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان پھنسے گا، چیف الیکشن کمشنر صاحب اور اس کے ارکان پھنسیں گے، اور یہ پھندا آرٹیکل 6 کا، آئین سے انحراف کا، آئین شکنی کا، چیف الیکشن کمشنر اور ان کے اراکین پہ آئے گا، کسی اور پہ نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ جناب ہم تو الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے، لیکن اے این پی، متحدہ قومی موومنٹ اور باقی جماعتیں تو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز پی ڈی ایم سے کہا ہے کہ اگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم بائیکاٹ کریں ضمنی الیکشن قومی اسمبلی کے، تو پھر آپ اے این پی اپنی اتحادی جماعتوں کو، باقیوں کو بھی راضی کریں، کیونکہ ہم ایم کیو ایم اور اے این پی اور دیگر جماعتوں کے لیے میدان خالی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ ایک نیا، اور اس کے لیے شہباز شریف اور بلاول کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، اور دونوں رہنماؤں کے درمیان بھی معاملات سیاسی ہی تھے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ زیر بحث نہیں آیا۔ تو یہ ہے صورتحال، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔